اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور محترم سامعین، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم افعال پڑھ رہے ہیں، اور افعال میں ہم نے ثلاثی مجرد کے 4 باب پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہم نے جو حروف علت والے افعال ہیں الحمدللہ وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ الرحمن میں پچھلی بار جو آیت رکھی تھی، فرمایا کہ ہم نے انسان کو قرآن دیا، علم دیا اور بیان سکھایا۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ جو گویائی عطا فرمائی، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ اس کو پھر قرآن کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ سب سے بہترین استعمال ہے۔ تو دیکھیے آج کی آیت کا بھی یہی جو ہے موضوع ہے۔ چلتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت مبارکہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بڑھ کے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کی؟ کہ جو کیا کرے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کی طرف بلائے۔ اور پھر بلانے سے پہلے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ وہ وعامل صالحا، خود بھی عمل صالح کرنے والا ہو، اور پھر خود کہے، یہ کلیم کرے کہ وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ اور اسی طرح اور پھر وہ بلائیں کس ذریعے سے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے کلام میں سورہ قاف کی آیت مبارکہ ہے، آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت کریں، کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کھڑے ہو کر اپنے حساب کتاب سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دیں، ان کو نصیحت کریں۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو کوشش ہے، اس کوشش کا جو ہے یعنی گول یا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس بات پہ ابھاریں کہ اللہ نے جو آپ کو قوت گویائی دی، اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دیں، اور اللہ نے جو آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر یہ دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ پاک نے نماز جو پڑھتے ہیں 5 وقت، دینداری پہ عمل کرنے، کسی کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن وہ صرف اس لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ سورہ العصر پڑھیے کہ سارے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور حق بات کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ، کہ کیونکہ جو خلوصی نیت اور دل سے بات نکلتی ہے یقیناً وہ اثر بھی رکھتی ہے۔ تو آج کی ہماری پریزنٹیشن سے
میں آگے جو ہمارا فعل آ رہا ہے ثلاثی مجرد کے جو اسپیشل کیسز ہیں اس میں یہ لفظ بھی وہی ہے، دعا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کے کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف پکارے، اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئے۔ دعا پکارنا، اس نے پکارا۔ اس کی دیکھیں گردان کیسے بنتی ہیں، ماضی ہے، ماضی غائب، ماضی غائب میں دعا اس نے پکارا، دعو انہوں نے پکارا، دعا اس ایک نے یعنی مذکر واحد، اور دعو جمع انہوں نے سب نے پکارا۔ یہ غائب ہے، ماضی غائب۔ ماضی حاضر کے لیے دعوتا، تم نے پکارا، ایک واحد کے لیے مذکر کے لیے، دعو تم سب نے پکارا۔ اور پھر متکلم کے لیے فرمایا یہ ہے دعوتو، میں ایک اکیلا، میں نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا۔ اسی طرح مضارع ہے، مضارع میں واحد غائب، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ پکارتے ہیں، تدعو تم پکارتے ہو، تدعونا تم سب پکارتے ہو۔ یہ حاضر کے لیے ہے، واحد اور جمع۔ اور پھر مضارع میں متکلم کے لیے واحد ادعو میں پکارتا ہوں، ادعو میں پکارتا ہوں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں۔ مضارع واحد متکلم ادعو اور جمع متکلم ندعو۔ اسی طرح امر ہے، امر میں واحد ادعو پکار، ادعو دیکھیں اس کی فارمیشن میں واو اور الف پھر اضافہ، الف جمع کی نشانی ہے، ادعو سب پکارو، اور نہیں ہے لا تدعو مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکارو۔ اور پھر اس کا فاعل ہے، فاعل پہ آئے گا داعی پکارنے والا۔ اور اکثر کہتے ہیں نا لوگ جی داعی اللہ، فلاں جو ہے وہ تو داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، فاعل۔ مفعول کے وزن پہ ہے مدعو، جس کو پکارا گیا۔ اور یہ عموماً ہم اردو میں ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جی فلاں کی طرف سے دعوت آئی، انہوں نے ہمیں مدعو کیا، دعوت دی، جس کو دعوت دی گئی۔ اور پھر مصدر ہے اس کا دعاءن پکارنا، اور مذکر اور مؤنث ان کا واحد کا صیغہ لگانے سے ہوا دعا، اس ایک مرد مذکر نے پکارا ماضی، ہیا دعات اس ایک عورت نے ماضی اکیلی عورت اس نے پکارا۔ اسی طرح مضارع میں ہوا یدعو اکیلا وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، ہیا تدعو وہ عورت اکیلی پکارتی ہے یا پکارے گی، مضارع واحد۔ اور پھر اسٹارک دیکھیں، تدعو یہ حاضر ہے اکیلے کے لیے، اور اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے انتا تدعو، ٹھیک ہے۔ اور ہیا تدعو وہ فیمیل وہ پکارتی ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور اس میں دعا کے وزن پہ افا اور بغا، اس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ جی اب یہ ظہیر بھائی ہمارے سامنے دعا کی پریکٹس کروائیں گے، تو چلتے ہیں ظہیر بھائی کی طرف۔ دعا اس نے پکارا، دعوتا دعو دعو انہوں نے پکارا، دعوتا تم نے پکارا، دعوتو تم سب نے پکارا، دعونا دعوتو میں نے پکارا، دعونا ہم نے پکارا، یدعونا یدعو یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو تم پکارتے ہو، تدعونا تم سب پکارتے ہو، ادعو میں پکارتا ہوں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں۔
امر میں آ جاتا ہے ادعو پکار، ادعو سب پکارو، نہیں میں لا تدعو مت پکارو، لا تدعو سب مت پکارو۔ فاعل آتا ہے اس کا داعی، پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، فعل ہوتا ہے دعاؤن، مصدر ہے، مصدر دعاؤن، مذکر مؤنث میں ہوا دعا، ہوا دعاؤ، ودعا ہوا دعا، ہی دعات، ہی دعات، ہوا ہوا تدعو، ہوا یدعو ہوا یدعو، ہی تدعو۔ ہی تدعو۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی یہ تھے ظہیر بھائی جو ہمیں پریکٹس کروا رہے تھے۔ تو الحمدللہ اب ہم نے آج یہ اسپیشل کیسز میں دعا یہ ہم نے پڑھا، کور کیا، اور اس میں دیکھیں جو ویک لیٹر ہے اس کا روٹ ہے دال عین اور واو تھا اصل میں، واو بدلا الف میں۔ تو الحمدللہ اسپیشل کیسز میں دعا کی پریکٹس ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے فعل کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اگلے لیکچر میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مزید بہترین طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔